أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين۔ دو آیتیں ہم نے تلاوت کی آج، سورۃ آل عمران، پارہ نمبر 3، آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 31۔ سب سے پہلے ہم نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 بیان کی تھی آپ کے سامنے، اس کا ترجمہ اور تفسیر بتائی تھی آپ کو۔ پھر اس کے بعد سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 اور 129 ذکر کی، ان کی تفسیر بیان کی۔ آج ہے سورہ آل عمران، آیت نمبر 30 اور 31۔ میں نے تلاوت کی، میں ترجمہ بھی آپ کے سامنے کرتا ہوں اختصار کے ساتھ، اور مختصر تفسیر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد ہے سورۃ البقرہ، اس کے بعد ہے سورۃ آل عمران۔ سورۃ البقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے، 286 آیتیں ہیں اور 40 رکوع ہے۔ سورۃ آل عمران 200 آیتیں ہیں اور 20 رکوع ہے۔ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران دونوں جڑواں صورتیں ہیں مضامین کے اعتبار سے۔ سورۃ البقرہ میں یہود کی اصلاح ہے اور مسلمانوں کے لیے ضروری احکام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مکہ مکرمہ میں، پھر آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، پھر نبوت ملنے کے بعد 13 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارے، پھر اس کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے، ہجرت کی، 10 سال وہاں گزارے۔ مردم شماری کے اعتبار سے دوسری بڑی تعداد تھی یہود کی۔ مشرکین قبائل عرب، جو عرب کے اصل رہنے والے لوگ تھے جزیرۃ العرب پر، ایک تو سعودی عرب ہے نا، یہ تو آج کل سیاسی نقشہ ہے، اصل ہے جزیرۃ العرب۔ جزیرۃ العرب میں بحرین، امارات، قطر، کویت، یہ سب ملک آتے ہیں، شام تک سرحدیں ملتی ہیں۔ تو جتنے قبائل عرب تھے یہ شرک کرتے تھے، مشرکین تھے، شرک میں مبتلا تھے، اور اس کے علاوہ دوسری بڑی تعداد تھی یہود کی۔ مدینہ منورہ اس کے اطراف میں آباد تھے، پھر آگے مدینہ منورہ سے 95 کلومیٹر پر ان کا بہت بڑا مرکز تھا خیبر کے نام سے۔ تو یہ پڑھے لکھ کے لوگ تھے، مذہب کا علم بھی رکھتے تھے، دنیاوی اعتبار سے بھی پڑھے لکھے تھے، کاروباری اعتبار سے بھی بڑے مضبوط اور مستحکم تھے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا۔ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ مکر گئے، کہنے لگے نبوت کا سلسلہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آ رہا تھا، یہ جو آخری نبی ہے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کیوں آیا؟ اب بظاہر دیکھے تو اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہے اس سے۔ بھائی نبی تو اللہ کے حکم سے آتے ہیں نا، اللہ بناتے ہیں، کوئی خود سے تو نہیں آتا نبوت کا دعویٰ کر کے، اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اللہ نے بھیجا ہے۔ پہلے وہاں رکھا سلسلہ، اب یہاں رکھا، بس جس کو اللہ نے محروم کرنا ہوتا ہے نہ کوئی بہانہ مل جاتا ہے۔ چونٹی کے جب مرنے کا ٹائم آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پر نکل آتے ہیں اس کے، بس یہ محروم ہو گئے، اور پھر اتنے ضد پر آ گئے اور مخالفت میں اتنے حد سے آگے نکل گئے کہ انہوں نے حد کر دی۔ تو سورہ بقرہ میں اللہ نے ذکر فرمایا یہود کی اصلاح اور مسلمانوں کے لیے ضروری احکام۔ سورہ آل عمران میں کیا ہے؟ نصارہ کی اصلاح اور مسلمانوں کے لیے ضروری احکام۔ نصارہ عیسائی، دیکھیں بنی اسرائیل کے 2 طبقے ہیں، ایک یہودی ہے، اور سب سے آخری پیغمبر جب بنی اسرائیل کے عیسیٰ علیہ السلام آئے اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تم انبیاء کی تعلیم سے ہٹ چکے ہو، تم تورات کی تعلیمات سے ہٹ چکے ہو،
تمہارے اندر یہ خرابیاں پیدا ہو گئی، اس کو ختم کرو، بجائے ماننے کے سمجھنے کے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے، ان کے قتل کے در پہ ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے قتل کا منصوبہ بنایا، اور بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہے، قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، انسانیت کا سب سے بڑا فتنہ دجال کو قتل کریں گے، یہود کو قتل کریں گے، خنزیر کو ختم کریں گے، کراس صلیب کو توڑیں گے، اور اللہ کی حکمرانی دنیا میں نافذ کریں گے۔ قیامت میں آئیں گے، اولاد ہوگی، شادی ہوگی، پھر موت آئے گی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روضے میں مدفون ہوں گے، یہ وہ ساری باتیں ہیں جو احادیث میں موجود ہیں۔ تو یہ مخالف ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اب دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 3 نظریات ہیں۔ یہودی کہتے ہیں ہم نے ان کو قتل کر دیا، کراس کا نشان ہے نا، یہ کہتے ہیں اس پہ ہم نے سولی دی تھی۔ عیسائی کہتے ہیں انہوں نے قتل کیا تھا، پھر اللہ نے زندہ کر کے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ اور قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، نہ انہوں نے قتل کیا ہے اور نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی ہے، بلکہ یہ شک میں پڑ گئے۔ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ ان کے گھر کا محاصرہ کیا، گھر کے اندر کافی دیر انتظار کرے، بڑا لمبا ٹائم گزرا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں نکلے، ان کا بندہ اندر چلا گیا۔ اندر جانے کے بعد اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو گئی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ جب انہوں نے اپنے بندے کو قتل کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کے شک میں پڑ گئے کہ اگر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے تو ہمارے بندے کہاں چلے گئے، اگر یہ ہمارے بندے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں چلے گئے، قرآن کے شک میں پڑ گئے۔ اب سورہ آل عمران کا موضوع کیا ہے؟ کیونکہ اس زمانے میں بہت دوسری بڑی قوت دنیا کے اندر تھی، روم، عیسائیوں کی بڑی حکومت تھی۔ ایک فارس کی طاقت تھی دنیا پر، اور ایک عیسائیوں کی طاقت تھی روم کے نام سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خط بھیجا سن 7 ہجری میں، جیسے بادشاہوں کے نام خطوط بھیجے، ان کے نام بھی خط بھیجا، بڑی تفصیل ہے، لیکن وہ بھی نہیں مانے۔ تو سورہ آل عمران کا موضوع ہے نصارہ کی اصلاح اور مسلمانوں کے لیے ضروری احکام۔ اللہ نے بتایا کیا کیا خرابیاں پیدا ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا، محبت میں آ کے، بے جا محبت میں پڑھ کے۔ دیکھیں ہمیشہ فتنہ غلط محبت، آنکھیں بند کر کے جب انسان چلتا ہے نا، حقیقت معلوم نہیں کرتا، اس کا انجام یہ نکلتا ہے کہ راہ راست سے ہٹ جاتا ہے۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں آ کے ایک فرقہ بنا، انہوں نے خدا بنا دیا۔ ایک فرقے نے خدا کا بیٹا کہہ دیا، ایک فرقے نے 3 خداؤں میں سے ایک خدا بنا دیا، یعقوبیہ، نستوریہ، ملکانیہ۔ اللہ نے سب کا رد فرمایا۔ اب اس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30-31 کا ترجمہ میں آپ سامنے کرتا ہوں۔ اتباع سنت ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ اتباع سنت کیا معنی؟ سنت کی پیروی۔ اور بڑا المیہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم دین کو گہرائی سے نہیں لیتے، ظاہر میں تو ہم بدل جاتے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں گھستے۔ اتباع سنت کس کو کہتے ہیں؟ معاملات کو دین سے نکال دیا، اخلاقیات کو دین سے نکال دیا، معاشرت کو دین سے نکال دیا، ان چیزوں کو، پر ہم ظاہر کو بدل دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم دین پر آ گئے۔ دین کی حقیقت تک پہنچنا چاہیے۔ تو اتباع سنت دین کی پٹری ہے، یعنی اگر ہم دین پر چلنا ہے تو اس کا طریقہ جو بتایا وہ اتباع سنت ہے۔ پہلے ترجمہ سن لیں پھر مختصر۔ قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، ان لوگوں کو بتا دے، جب یہود کو آپ نے دعوت دی ان کو، تو کہ ہمیں کیوں دعوت دیتے ہو، ہمیں کیوں کہتے ہو؟ ہم بھی تو انبیاء کی پیروی کرتے ہیں، ہم بھی انبیاء کی پیروی کرتے ہیں، ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا قل، اے پیغمبر ان کو کہہ دے، ان سے کہہ دے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ رکھتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے، یہ تمہارا دعویٰ ہے، فاتبعونی، میری پیروی کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت بھی کریں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دیں گے۔
واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالی گناہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قل کہہ دے اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، والرسول، اور رسول کی، فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، پس اگر وہ پھر جائے نہ مانے پس آپ بتا دیں ان کو بے شک اللہ تعالی کافروں سے محبت نہیں کرتا، انکار کرنے والے کافروں سے۔ دیکھیں محبت کیا چیز ہے، خلاصہ محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت زبان کا نام نہیں ہے، مجھے اس سے محبت ہے، یہ نہیں ہے۔ محبت ایک مخفی چیز ہے جو دل میں ہوتی ہے، آپ 1000 مرتبہ کہہ دو مجھے ان سے محبت ہے، یہ محبت اس کو نہیں کہتے۔ محبت ہوتی ہے دل میں، اور اس کے لیے اللہ نے علامتیں اور نشانیاں مقرر کی ہیں۔ محبت کا پتہ کب لگتا ہے؟ حالات اور معاملات سے۔ ایک آدمی کا دعویٰ ہے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ٹھیک ہے، اور کھانا بے دردی سے ضائع کر رہے ہیں، اور ایک آدمی کہتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہ سمجھتا ہے اور نہ اس پر چلتا ہے۔ خدا نخواستہ دین پر کوئی مشکل گھڑی آ گئی، مشکل وقت آ گیا، یہ اٹھا اور بھاگا، چھپ گیا۔ کیسی محبت ہے بھائی؟ محبت وہ ہے کہ جب محبت تقاضا کرے تو وہ ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، گاڑی جا رہی ہے پہاڑ میں، پہاڑوں میں گاڑی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف فرمائے، اور ایک دم گاڑی اوپر سے لڑک کے نیچے گرتی ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ تو گاڑی گر گئی، اس میں تو اللہ کے رسول ہے، میں جلدی سے جاؤ، گاڑی اوپر سے گرتے گرتے ایک جگہ پر جا کے پھنس گئی۔ اب میں جاتا ہوں، دوڑتا ہوں کہ ایک پتھر تلاش کرو، ٹائر کے نیچے لگا دو تاکہ گاڑی گرے نہیں۔ تو میں پتھر کی تلاش میں نکلا، پتھر، جب میں پتھر لے کے آیا تو دیکھا ایک صحابی آیا ہے، اس نے گاڑی کے ٹائر کے نیچے سر دے دیے۔ ایک صحابی آیا ہے اور اس نے گاڑی کے ٹائر کے نیچے اپنا سر دے دیا۔ تو دیکھیں یہ چیز صحابہ نے یہ کیا ہے۔ ہم تو صرف باتیں کرتے ہیں نا، تقریریں کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں محبت، لیکن یہ مشکل وقت اسلام پر جب مشکل گھڑی آتی ہے نا تو اس وقت انسان کا پتہ لگتا ہے۔ تو محبت کسی سے بھی ہو، یہ ایک مفادات کی محبت ہوتی ہے۔ ایک محبت کس کی ہوتی ہے؟ مفادات کی۔ مختصر میں بتاتا ہوں محبت کیا چیز ہے، ایک مخفی چیز ہے، دل میں چھپی ہوتی ہے، اور اس کا اظہار کب ہوتا ہے؟ وقت آنے پر۔ وقت آنے پر پتہ لگتا ہے کہ اس کو کتنی محبت ہے۔ تو یہاں اور 2 لفظ قرآن نے استعمال کیے، ایک ہے اتباع اور ایک ہے اطاعت۔ فاتبعونی، اتباع کے معنی پیروی کرنا، اتباع ہوتی عمل کے اندر، جو اللہ کے نبی نے کیا ہے وہ تم کرو، اس کو اتباع کہتے ہیں، اور اطاعت ہوتی ہے قول کے اندر، جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اس کو مانو۔ تو ایک اتباع ہے اور ایک اطاعت ہے۔ اتباع کا تعلق عمل سے ہے اور اطاعت کا تعلق قول سے ہے۔ یہ 2 آیتیں تھیں، میں نے اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر دی، ٹھیک ہے۔